حضور کے گھر والے ہیں ان کے ساتھ پیار کرنے کے لیے اللہ کا حبیب حکم دیتا ہے۔ حضور کا گھرانہ گھرانوں میں افضل، حضور کی آل ساروں کی آل سے افضل، حضور کی اولاد ساروں کی اولاد سے افضل، حضور کی ازواج سب کی ازواج سے افضل، حضور کے اصحاب سب کے اصحاب سے افضل، حضور کا شہر سارے شہروں سے افضل، حضور کا شہر سارے شہروں سے افضل، حضور کی نسبت ساری نسبتوں سے افضل، ایک جیسی دوسری کہیں نہیں ملے گی۔ حضور کی ذات والا صفات ایسی ذات ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ جو ہستی ہے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد۔ حضور خدا نہیں، حضور خدا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے، اور اس کا نہ تو جنم ہوا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے، ہم نے تو خدا کو پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، اب بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، لیکن یہ اس کی بات ہے جس نے دیکھا ہے، یہ اس کی بات ہے جس نے دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہے اسی نے کہا کہ مجھے اس کی عزت کی قسم میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا ہے۔ یہ کائنات کا نظام ایویں نہیں چل رہا، یہ کوئی چلانے والا ہے، یہ ایویں نہیں بنا، کوئی بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے جو چلانے والا ہے اسی کو تو سبحان کہتے ہیں۔ رب کے بعد سب سے افضل ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اگر رسولوں کی بات کریں تو آپ سید الرسل، سارے رسولوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار۔ اگر نبیوں کی بات کریں تو خاتم النبیین، نبوت کا اختتام جہاں پر ہوتا ہے، جو مقصد تخلیق کائنات ہے وہی تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور آپ کی خدمت میں بیٹھنے والے، آپ کی خدمت میں بیٹھنے والے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، آپ سارے بشروں میں سے بعد الانبیاء سب سے افضل ہیں۔ نبیوں کے بعد جس کو فضیلت حاصل ہے نسل آدم پہ، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ حضور کی خدمت میں بیٹھنے والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور حضور کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھنے والے ہیں۔
حضور فرماتے ہیں کہ رب میرے عثمان کا حیا کرتا ہے، کامل حیا ولی کون، وہ بھی میرے مصطفیٰ کی خدمت میں بیٹھنے والے ہیں، اور جنہیں شیر خدا کا لقب حاصل ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ، وہ بھی میرے مصطفیٰ کی خدمت میں بیٹھنے والے ہیں۔ آپ کی مجلس جیسی کسی کی مجلس نہیں ہے، حضور کی مجلس جیسی کسی کی مجلس نہیں، حضور کے گھرانے جیسا داماد دیکھیں تو حضرت عثمان حیا کے پیکر ہیں، اور مولا علی جن کا رشتہ بھی اللہ کی بارگاہ میں طے ہوتا ہے، جن کا رشتہ اللہ کی بارگاہ سے طے ہوتا ہے، فاتح خیبر، اور بیٹی وہ سیدۃ النساء، تمام جنتی عورتوں کی سردار، تمام جنتی عورتوں کی سردار۔ نواسے دیکھیں تو تمام جنتی شہزادوں کے سردار، باپ دیکھیں تو تمام ولیوں کا سردار، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی شان رکھنے والا، اور نانا دیکھیں تو سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اعلی حضرت نے تو کمال کر دیا نا، نقشہ ایسا کھینچا، آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مجھے بتائیں، اگر چھڑی کو ہاتھ لگا دیں تو وہ منور ہو جائے؟ اگر چھڑی کو ہاتھ لگا دیں، چھڑی لکڑی ہے، انسان نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے تو وہ منور ہو جاتی ہے، وہ روشنی کا کام کرتی ہے۔ تو جس کے ہاتھ لگنے سے چھڑی روشن ہو جائے، جس نے اس کے ہاں جنم لیا ہے، جو ان کے سینے پر کھیلا ہے، جو ان کے کندھوں پہ سوار ہوا ہے، جس نے انہیں کندھوں پر بٹھایا ہے، مجھے بتائیں ان کی مقدر کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے بہت خوبصورت نقشہ کھینچا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور کے گھرانے کے قربان جائیں۔ ایک دن سیدہ تشریف لاتی ہیں، کچھ غلام آئے تھے، تو آپ تشریف لائیں کہ پانی بھی بھر کے لاتی ہوں اور گھر میں چکی بھی پیستی ہوں، ہاتھوں میں ورم پڑ جاتے ہیں، ہو شہزادی، ہو جنت کی عورتوں کی سردار، ہو امام الانبیاء کی بیٹی، ہو وجہ تخلیق کائنات کے جگر کا ٹکڑا، حضور چاہتے تو جنت سے حوران جنت اور غلمان جنت کی لائنیں نہ لگ جاتی۔ گئیں تو آگے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کچھ اصحاب خدمت میں بیٹھے ہیں، انہیں دیکھ کر گھر چلی جاتی ہیں، اور جا کے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے اپنے آنے کا مقصد بتاتی ہیں، پیش کرتی ہیں کہ میں اس لیے آئی تھی کہ مجھے کوئی غلام مل جاتا، کوئی لونڈی مل جاتی، میں گھر سے اسے کام کاج میں میرے ہاتھ اس طرح متورم ہو جاتے ہیں۔ ہماری بیٹی گھر میں تھوڑا سا سسرال چلی جائے نا تو 2-4 دفعہ وہ چائے بنانے کا دن میں کہہ دے نا تو
کوئی نہ کوئی پیچھے میکے سے آ جاتا ہے کہ ساڈی تھی تو اتنا کم لیندے ہو، حالانکہ گھرداری ہے، لیکن وہاں پہ شان اور ہے۔ اپنے آنے کا مقصد بتایا، گھر آ گئی حضور، جیسے ہی گھر تشریف لائے پھر سیدہ کے گھر تشریف لے گئے، رات دیر سے گئے، پوچھا بیٹی آج آنے کا مقصد خیریت تو تھی نا، آج کیسے تشریف لائیں؟ تو بیٹی باپ سے عرض کرتی ہے بابا میں تو اس مقصد کے لیے آئی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو بدر کے یتیم بچے ہیں نا، وہ تو سارا مال غنیمت ان میں تقسیم ہو گیا، اب کیا بچا؟ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، ایک تسبیح بتاتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سونے سے پہلے، ہم ہر نماز کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ لیں، سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، یہ ان سے کہیں افضل ہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نے جب یہ سنا نا تو میں نے زندگی بھر اس وظیفے کو چھوڑا ہی نہیں، میں نے زندگی بھر اس وظیفے کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ بیٹی کو غلام یا لونڈی نہیں دی، بیٹی کو کہا کہ وہ بتاتا ہوں جو تمہیں رب کے قریب کر دے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدہ کو اللہ نے اتنی شان عطا کی، حضور کی لخت جگر ہے نا، کسی کے ذہن میں ایک نعت اگلے دن ایک کسی نے لکھی تھی، لوگ لکھتے ہوئے نہیں ان کو خیال آتا، عقل آتی، انہوں نے کہا نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، یہ لفظ کفریہ ہے، یہ لفظ کفریہ ہے۔ سیدہ کو اگر عظمتیں حاصل ہیں تو حضور کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہیں، حضور کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہے۔ امام حسن امام حسین کو اگر فضیلت حاصل ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ مولا علی پاک کو حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر، عشرہ مبشرہ صحابہ، یہ جس کو فضیلت حاصل ہے یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، حضور کی نسبت کا صدقہ ہے۔ یار اگر ہم آج یہ ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں، یہ احترام محمد احمد فریدی کا نہیں ہے، یہ حضور سے نسبت کا ہے، اس ممبر سے نسبت کا ہے، یہ اس نسبت کی وجہ سے ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ لیکن پیار کا عالم یہ ہے، اور یہ سکھایا جب بیٹیاں گھر میں آئیں نا تو ان سے ایسے پیار کیا کرو۔ سیدہ جب بھی حضور سے ملنے تشریف لاتی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ آج کہا جاتا ہے تینوں حصہ دے نہیں دیتا، تیرا بیاہ کر چھڑیا ایک گھاٹے۔ آج بیٹی کو پریشانی لے کے آ جائے تو ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ حضور کیسے محبت فرماتے، وہ جب آتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، جب جاتی تو حضور دروازے تک چھوڑنے جاتے، حضور دروازے تک چھوڑنے جاتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ سیدہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں مالک کوئی ایک رات ایسی بنا دے، تیری تو راتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک رات ایسی بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے تجھے سجدہ تو کر سکے نا، دل بھر کے تیری عبادت کر سکے، کوئی ایک رات بنا دے۔ اور آخری بات، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہم نبی کے گھرانے میں مقابلے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ایسے شر پسند عناصر جو آج سے 1450 سال بعد بھی
جو سرکار سے 1450 سال بعد بھی وہ آج بھی اسی جستجو میں لگے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات بیان کریں، بنا کے کریں یا کہیں سے لا کے کریں کہ جس کے ساتھ یہ ثابت کر سکیں کہ نبی کے گھرانے میں اختلاف تھا، فلاں کا مقام بڑا، فلاں کا مقام چھوٹا۔ مجھے بتائیں بیٹی ماں سے کب بڑھ جاتی ہے؟ اگر سیدہ خاتون جنت ہیں تو اماں عائشہ صدیقہ بھی تو حضور کے ساتھ ہوں گی نا جنت میں، اور مجھے بتائیں جو ماں ہے اس کا مقام کیا بیٹی کا مقام ہوتا ہے؟ نہیں۔ لیکن جو اماں ہے اگر دوسری طرف سے دیکھیں اس کا بابا ابو بکر ہے، اس کا بابا ابو بکر ہے اور بیٹی کا بابا سلطان الانبیاء ہے۔ ان کی فضیلتیں اپنی جگہ ہے، ان میں خود میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی لوگ کیوں چاہتے ہیں۔ آخری بات جو کہنی تھی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، سیدہ کی شان دیکھنے والی ہوگی کہ جب اہل محشر میں اعلان ہوگا اہل محشر میں کہ اپنی گردنیں اپنے سر جھکا لو، آنکھیں جھکا لو، سیدہ کائنات کی سواری آ رہی ہے، وہ تشریف لا رہی ہیں۔ آپ اپنی کنیزوں کے ساتھ جب جلوہ گر ہوں گی تو آپ کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور حاضر ہو کے عرض کریں گی کہ مالک آج فاطمہ قصاص چاہتی ہے، مجھے بتایا جائے حسین کو شہید کیوں کیا گیا؟ مجھے بتایا جائے کیوں شہید کیا گیا؟ آج اس کا قصاص ہوگا۔ اللہ اپنے محبوب کو حکم دے گا، محبوب سیدہ سے کہہ دو آج جیسے راضی ہوگی ویسے راضی کیا جائے گا، آج جیسے راضی ہوں گی ویسے راضی کیا جائے گا۔ سیدہ عرض کریں گی مالک اگر تو مجھے راضی کرنے پہ آیا ہے تو میرے حسین کی شہادت کا صدقہ میرے نبی کی امت کو بخش دے۔ ہر ایک کی نگاہ سیدہ کے مقام و منزلت کی طرف، مقام و مرتبے کی طرف جائے گی۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ